صدیق صاحب رات کو غبارے بیچ کر لوٹے تو بیٹا مارنے لگ گیا اور بولا کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو آج ہماری بھی زندگی بن جاتی۔ تو بہو کہنے لگی اس میں ابا کا قصور نہیں، تم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہ سن کر اس نے بیوی کا بازو پکڑا اور بولا دفع ہو جاؤ، اور وہ میکے چلی گئی۔ کچھ دن بعد اسے سسرال کا خیال آیا کہ ابا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ وہ روٹی بنا کر شام کے وقت لے کر سسرال آئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے جا نازش، جا کر دیکھ وہ بوڑھا واپس آیا ہے یا نہیں۔ بتایا بھی تھا گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، پھر بھی اتنی دیر کرتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ آدھی رات ہونے کو ہے اور ابھی تک رات کا کھانا نہیں ملا۔ وزیر نے وہیں چارپائی پر لیٹے دہائیاں دیتے ہوئے اپنی بیوی کو بلایا تو وہ غصے سے سر جھٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، مگر دور دور تک سسر کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس لیے واپس آ کر کہنے لگی، اٹھو، خود دیکھو ابا کہاں رہ گئے ہیں؟ اس وقت تک تو روز واپس آ جاتے ہیں، مگر آج ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو؟ جا کر ابا کی خیر خبر لو۔ ابھی اس عمر میں ان میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ وہ گھر کا بوجھ ڈھو سکیں۔ خود ہی کچھ خیال کر لو، کوئی کام کاج کر لیا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی جاؤ اور جا کر ابا جی کو ڈھونڈ لاؤ، نہ جانے اتنی رات کو وہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ نازش نے اتنی بات کی ہی تھی، غضب ہو گیا۔ وزیر غصے سے اٹھ بیٹھا اور ایک تھپڑ نازش کے چہرے پر مارا۔ دفع ہو جو ناشکری عورت، کیا بکواس کرتی ہو؟ یہی کہا تھا کہ دیکھ ابا جی آئے ہیں یا نہیں۔ تم تو اس بوڑھے کی کچھ زیادہ ہی ہمدرد ہو گئی ہو۔ اگر اتنا اس بوڑھے کا خیال ہے تو خود گھر سے باہر نکل جاؤ اور کما کر لاؤ، میرا پیٹ بھرو اور اپنا بھی ساتھ ساتھ بھرتی رہو، کیوں ہر ایک چیز کے لیے میری طرف دیکھتی رہتی ہو؟ وزیر نے نازش کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ نازش سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ بھی تھا مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ وزیر کا مقابلہ کر پاتی۔ نکما سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا تھا، مفت کی روٹیاں توڑتا تھا، کام کاج کوئی کرتا نہیں تھا، اچھا خاصا ہٹا کٹا اور صحت مند ہو گیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے جب توانائی خرچ ہی نہیں ہو رہی تھی تو وہ بڑھنی ہی تھی۔ نازش میں اس کی مار کھانے کا حوصلہ بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی، مگر دل ہی دل میں اپنے سسر کی سلامتی کی دعائیں ضرور مانگ رہی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ گھر چلتا تھا اور انہی کی وجہ سے اب تک وہ اس گھر میں ٹکی ہوئی تھی۔ وہ باپ کی طرح اس کا خیال رکھتے تھے، اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بیٹے کی مار سے بھی بچا لیا کرتے تھے۔ نازش ہمیشہ ان کی شکر گزار رہتی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہو گیا جب صدیق نے گھر میں قدم رکھا۔ اس کا بوڑھا وجود کپ کپا رہا تھا، ہاتھوں میں وہی لمبا ڈنڈا، چند دھاگے اور غباروں کا تھیلا تھام رکھا تھا۔ صدیق غبارے بیچنے کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ بچوں کے اسکول کے باہر کھڑا ہو جاتا اور رنگ برنگے غباروں میں سانسیں بھر بھر کر بیچتا رہتا۔ غباروں میں ہوا بھرتے بھرتے اس کے پھیپھڑے جواب دے جاتے، مگر اتنے وسائل نہیں تھے کہ آٹومیٹک پمپ لے کر اپنا کام آسان بنا سکے۔ نازش کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ وہ ابھی تک صدیق کے انتظار میں جاگ رہی تھی، دل میں خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ ابا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں بچہ میں ٹھیک ہوں، صدیق نے تھکے تھکے سے لہجے میں جواب دیا۔ نازش فوراً ان کے لیے پانی لے آئی۔ صدیق چارپائی پر بیٹھ گیا اور پانی پینے لگا۔ نازش بھی پاس ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ابا جی آج خیریت تھی؟ آپ اتنی دیر سے گھر آئے ہیں، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو یا آپ کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ نازش کی اتنی فکر پر صدیق مسکرا دیا، کہنے لگا، تم تو میرے لیے بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو۔ ایک وہ نالائق ہے جسے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بوڑھے باپ کو اٹھ کر دیکھ لوں، کہاں کہاں اپنی سانسیں بیچتا پھر رہا ہوں، اور ایک تم ہو جو ہر وقت میری فکر کرتی رہتی ہو۔ بیٹا خوش رہو، اللہ تمہیں زندگی میں ہر سکھ دے۔ صدیق نے دل سے دعا دی تھی۔ سسر کی بات سن کر نازش کی آنکھیں نم ہو گئیں، کہنے لگی، ابا جی میری زندگی میں بھی ایک آپ ہی سہارا ہیں۔ وزیر نے تو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پیار سے بات کر لے، کوئی ضرورت پوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
یہ سن کر صدیق کو بھی تکلیف ہوئی. کہنے لگا میں نے وزیر کی ماں کو اتنا منع کیا تھا کہ اس کی شادی نہ کر، نکما ہے، خود تو روٹی کما کر کھا نہیں سکتا، بیوی کے خرچے کیا اٹھائے گا. لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، کہتی رہی بیوی آئے گی تو خود ہی سدھر جائے گا، جب سر پر پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کو نانی یاد آ جاتی ہے، خود ہی کمانے لگے گا جب بیوی 100 ضروریات کے لیے اسے کہے گی. مگر بیوی آنے پر سدھرنا تو کیا تھا، اور بگڑ گیا ہے. اب بیوی کو بھی اتنا ہی تنگ کرتا ہے جتنا کہ ہمیں کر رکھا تھا. کاش وہ بھلی عورت سمجھ جاتی. اب خود تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن تمہاری زندگی عذاب بن گئی ہے. بیٹا، اس کے لیے کوئی بات دل میں نہ رکھنا، اسے معاف کر دینا. وہ بیٹے کی محبت میں خود غرض ہو گئی تھی، لیکن تمہارا برا نہیں چاہتی تھی. آخری وقت تک کہتی رہی کہ میں نے نازش کے ساتھ برا کر دیا. اتنی اچھی لڑکی ہے اور ہمارے بیٹے نے اسے کتنی مشکل میں رکھا ہوا ہے. نازش نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، نہیں ابا جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. بس وزیر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ میں بہت خوش ہوں. آپ جیسے سسر تو قسمت والوں کو ملتے ہیں. صدیق اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور پھر اپنے تھیلے میں سے کھانا نکالا اور نازش کو دیا. لے بیٹا، تو کھا لے. آج اتنی کمائی نہیں ہو سکی کہ اس نکمے کے لیے بھی لے آتا. یقیناً وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا چکا ہوگا. تو کھا لے اور جا کر سو جا. کتنی رات ہو گئی ہے اور میرے انتظار میں جاگ رہی ہے. نازش نے چپ چاپ وہ پیکٹ سسر کے ہاتھ سے پکڑا. کچن میں جا کر کھولا تو 1 پلیٹ چاول تھی. اس نے 2 پلیٹوں میں آدھے آدھے چاول ڈالے، پانی بھرا اور سسر کے پاس ہی چلی آئی. ابا جی، آپ بھی کھا لیں. ابھی انہوں نے ایک نوالا ہی توڑا تھا کہ وزیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا. غصے بھری نظروں سے نازش اور صدیق کی طرف دیکھنے لگا. کہنے لگا میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں، سب اپنی اپنی پیٹ کی فکر میں مصروف ہیں. وزیر کی بات سن کر صدیق کو غصہ آ گیا. وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور بولا، ہڈ حرام، خود کام کیا کر. بوڑھے باپ کی کمائی پر پلتے شرم نہیں آتی؟ سارا دن چارپائی پر لیٹ کر بس زبان چلاتے ہو. کبھی بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نکمے گھر پر پڑے رہنے والے مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں اگر آج تک تمہارے لیے محنت نہ کرتا تو تم بھوکے مر جاتے. وزیر کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ بولا، اگر تم کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو آج ہماری زندگی سنور جاتی. تم نے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ غبارے بیچ کر شرمندہ کیا. لوگ ہنستے ہیں مجھ پر کہ میرا باپ گلیوں میں سانسیں بیچتا ہے. صدیق نے دکھ سے کہا، چلو، میں نے ڈھنگ کا کام نہیں کیا تو تم کر لینا. میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا. تمہارا فرض تھا کہ میرا سہارا بنتے، مگر تم تو خود ہی بوجھ بن گئے. وزیر غصے سے آگے بڑھا اور صدیق کا کالر پکڑ کر جھٹکا. کہنے لگا، اب بس کر، تمہاری وجہ سے ہی ہم اس حال میں ہیں. صدیق نے کہا، چھوڑ دے وزیر، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں. مگر وزیر نے دھکا دیا. صدیق پیچھے گر گیا. بڈھے سالے، میرے سامنے زبان چلاتا ہے. آج تک میرے دوستوں میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے کچھ کہہ سکیں. تو نے کیسے میرے ساتھ زبان چلا لی ہے؟ اور اب جب زبان چلائی ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگت. یہ کہتے ہوئے اس نے صدیق کو ٹھڈوں اور لاتوں پر رکھ لیا تھا. وہ اس کے ناتواں وجود کو ٹھوکریں مارتا جا رہا تھا. نازش فوراً دوڑی اور بیچ میں آ کر بولی، وزیر، خدا کا خوف کر، یہ تیرے باپ ہیں، ہاتھ روک لے. مگر وزیر نے اسے بھی دھکا دیا. کہنے لگا، تم بھی اسی کے ساتھ چلی جاؤ. تمہیں تو ہمیشہ سے اس کی فکر رہی ہے. یہ نہیں پتا کہ شوہر کے غصے کو مزید ہوا نہیں دیتے. شوہر کی کچھ خدمت کرتے ہیں. خود یہاں بیٹھی کھا رہی ہے اور میں اندر بھوکا پڑا ہوا ہوں، ساتھ میں سسر کو کھلا رہی ہے. سالی، تیری مجھ سے شادی ہوئی تھی یا تیرے سسر سے ہوئی تھی؟ اس نے نازش کو بھی ایسی ایسی باتیں سنا دی تھیں کہ نازش کا دل کیا مارے شرم کے وہ زمین میں گڑ جائے. مگر پھر فوراً اس کا دھیان نازش کی طرف گیا. صدیق زمین پر گرا کرا رہا تھا. نازش روتی ہوئی اس کے قریب گئی، مگر وزیر پھر سے آگے بڑھا اور باپ کو مارتا چلا گیا. نازش چیختی رہی مگر وہ نہیں رکا. اس نے نازش کو بھی پکڑ کر گھسیٹا اور دروازے کی طرف لے گیا. کہنے لگا، نکل جا میرے گھر سے، ابھی کے ابھی دفع ہو جا.
نازش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سسر کی طرف دیکھا جو زمین پر گرا بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دوڑی اور ان کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی، مگر صدیق کی سانسیں ہلکی ہو چکی تھیں۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ابا جی آنکھیں کھولیے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیے۔ وزیر پیچھے مڑ کر بولا، مرنے دے اسے، یہی بہتر ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ میری فکر کر میری، اگر یہ مر گیا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر میں مر گیا تو تیرا تو اس کے ساتھ نکاح تک نہیں ہو سکتا۔ کس رشتے سے اس کے ساتھ رہو گی؟ اب تو وزیر نے حد ہی کر دی تھی۔ نازش اٹھی، دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں، کمرے کے کونے سے بیگ اٹھایا، اس میں 2 جوڑے ڈالے، پھر سسر کے قریب جا کر بولی، ابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر بادل تھے۔ وہ روتی ہوئی گلی سے گزرنے لگی، ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر کے اندر صدیق کا جسم ہلکا سا ہلا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وزیر کمرے میں اکیلا رہ گیا، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا۔ کمرے میں وہی غباروں کا تھیلا پڑا تھا جو ادھورا سا پھولا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر کی سانسیں بھی رک گئی ہوں۔ وزیر چارپائی پر بیٹھ گیا، اس نے ایک لمبی سانس لی، مگر اب وہ سانس بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ گھر میں اب صرف خاموشی تھی اور ایک بوڑھا باپ جو اپنے بیٹے کے ظلم سے بے ہوش پڑا تھا۔ کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، ابا جی کی حالت انتہائی خراب تھی، نہ جانے وزیر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ ابا جی کے مجھ پر اتنے احسان ہیں اور میں نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، میرے جیسا ناشکرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ نازش کپڑے دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خود سے بڑبڑاتی جا رہی تھی، جب بھائی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے آپی، خود سے کیا باتیں کیے جا رہی ہیں؟ نازش اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، عمیر چلو میرے سسرال چلتے ہیں۔ عمیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، آپی میں آپ سے چھوٹا ہوں، مگر یاد رکھیے گا اس معاملے میں میں آپ کی ایک نہیں چلنے دوں گا، میں آپ کو سسرال واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کیسے کما کر آپ کا پیٹ بھروں گا۔ آپ کو وہاں جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کی ذرا عزت نہیں ہے، بس کام والی نوکرانی بنا کر آپ کو رکھا ہوا ہے۔ عمیر غصے سے بول رہا تھا۔ نازش کو اس کی اتنی فکر کرنے پر ڈھیروں پیار آیا، مگر وہ کہنے لگی، ابا جی کا مجھ پر بہت احسان ہے، ان کی حالت انتہائی خراب تھی جب میں آئی تھی، میں بس ابا جی کو دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ کسی جانور کو ایک بار کھانا کھلا دیں تو وہ بھی یاد رکھتا ہے اور وفاداری نبھاتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں، میں کیسے ان کے اتنے سارے احسانات بھول سکتی ہوں۔ نازش کی بات سن کر عمیر چپ ہو گیا، مگر اس کو جانے سے منع نہیں کیا۔ اس نے موٹر سائیکل نکالی اور نازش کو اس پر بٹھا کر اس کے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نازش نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر اسے کتنا بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے سسرال والے گھر کے سامنے پہنچی، بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کیسے دھکے دے کر اور گھٹیا باتیں کر کے وزیر نے اسے یہاں سے نکالا تھا۔ وہ وزیر سے چھٹکارا حاصل کرنے والی تھی، پہلے ساس کی خاطر گزارا کرتی رہی تھی، پھر سسر کی خاطر۔ جب وزیر نے اس کے کردار پر ہی تہمت لگا دی تھی، اسے بد کردار کہہ دیا تھا، اپنے باپ کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا تھا، تو وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا، پتے ہلنے کی آواز تک آ رہی تھی۔ تبھی ایک کمرے میں سے نازش کی پھوپھی ساس نکلی۔ نازش کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، مر گیا میرا بھائی، پتہ نہیں کس نے اسے مار دیا۔ نازش کا تو جیسے دل دہل گیا تھا۔ صدیق کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود وہ اس کے آخری وقت میں اس کے پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ نازش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ پھوپھی ساس نے بتایا کہ پتہ نہیں صدیق کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور مار پیٹ کی تھی، جس کے بعد وہ زخموں کی برداشت نہیں کر پایا اور اس دنیا سے چل بسا۔ یہ بات سن کر نازش کا دل جیسے رک سا گیا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چیختے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، ابا جی کو کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر نے مارا ہے۔ اس رات اس نے مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کی تھی،
مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تھا، ابا جی کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنے لگا تھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی مگر ابا جی اس وقت انتہائی زخمی حالت میں تھے۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس نہیں رک سکی تھی۔ یہ سب وزیر کا کیا دھرا ہے۔ جب محلے والوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ نازش اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ سب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ وزیر غصے سے کفر بکتا ہوا پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا، مگر شاید قدرت نے اس کی سزا طے کر رکھی تھی کہ راستے میں ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وزیر کی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی مگر وہ بالکل ہی بیکار ہو گیا تھا۔ نہ تو کوئی اسے سنبھالنے والا تھا اور نہ ہی کھلانے پلانے والا تھا۔ نازش نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اب جب خود لاچار اور معذور ہو گیا تھا اور دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا تھا تو باپ کی یاد آنے لگی تھی۔ نازش کا احساس ہونے لگا تھا مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ احساس جرم اسے ہر وقت ستاتا رہتا تھا مگر مداوے کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ جن پر اس نے ظلم کیا تھا وہ دونوں اس کی دنیا سے گزر چکے تھے، نازش طلاق لے کر جبکہ صدیق مر کر۔ نازش اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ عمیر دن میں پڑھائی کرتا تھا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کیا کرتا تھا۔ نازش نے محلے والوں سے کچھ پیسے ادھار لے کر سلائی مشین لے لی اور پھر 3 ماہ کا سلائی کا کورس سیکھنے کے بعد سلائی کرنا شروع کر دی۔ ان کے گھر میں اچھی خاصی آمدنی ہو گئی تھی۔ عمیر کی پڑھائی پوری ہوئی تو اس کی اچھی جاب لگ گئی اور اس نے نازش کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اب کی بار اسے ایک اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی نازش کے لیے ہاں کر دیا اور اس کی شادی کر کے اسے سسرال روانہ کر دیا۔ نازش اپنے سسرال میں بے حد خوش تھی۔ زندگی کے اتنے دکھ دیکھنے کے بعد اسے خوشیاں نصیب ہو گئی تھیں مگر اس کے باوجود اسے صدیق کا خیال آتا تھا۔ یہ پچھتاوا اس کے دل میں گھر کر گیا تھا کہ کاش اس نے اس رات گھر نہ چھوڑا ہوتا۔ شاید وہ صدیق کو وقت پر ہسپتال لے جاتی اور وہ بچ جاتا۔ کاش وہ محلے والوں کو اس بات کی خبر کر دیتی۔ خود تو بے شک گھر چھوڑ دیا تھا مگر کاش محلے والے اس بات سے آگاہ ہو جاتے کہ صدیق اپنے گھر میں زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور وزیر حسین مار رہا ہے۔ یہ پچھتاوا اس کے دل میں پوری زندگی کے لیے رہنے والا تھا کیونکہ صدیق نے ہمیشہ اسے باپ کا پیار دیا تھا، اپنی سانسیں بیچ بیچ کر اسے کھانا کھلایا تھا، اس کی ضروریات پوری کی تھیں۔ صدیق ایک ایسا انسان تھا اس دنیا میں جس نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی موت کو گلے لگا لیا تھا، جس نے ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہا تھا۔ اسکول کے بچے آج بھی صدیق کو یاد کرتے ہیں۔ جتنی محبت سے صدیق انہیں غبارے بیچا کرتا تھا، آج تک کسی بھی غبارہ بیچنے والے نے ان سے ایسی محبت نہیں دکھائی۔ نازش ہر مہینے صدیق کے نام کی نیاز بانٹتی تھی۔ اسکول میں بھی صدیق کے لیے اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں۔ محلے والے اس کی اچھائی کو یاد کرتے تھے مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اپنی سانسیں اس طرح سے بیچتے بیچتے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ کچھ لوگوں کی اہمیت ان کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ صدیق کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا تھا کسی کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا تھا اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا ہر ایک کو یاد آیا کہ وہ کتنا اچھا تھا اور ان کے لیے کیا کچھ کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی محلے والوں کو کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ بے شک اس کے پاس پیسہ نہیں تھا مگر ہر ایک کے کام کرنے میں اسے دلی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہی دنیا کا دستور ہے کہ جیتے جی لوگوں کی اچھائی یاد نہیں کی جاتی مگر مرنے کے بعد ان کے نام کی خاطر نیازیں دلائی جاتی ہیں۔ اجتماعی طور پر بیٹھ کر اس کے اچھے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے بھلے انسان ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وزیر آج بھی سرکاری ہسپتال کے ایک بیڈ پر لاچار اور معذور زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور زخم بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ وہ ہل کر پانی پینے تک سے قاصر ہے اور یہ اس کی سزا ہے۔ ایسے باپ کو جان سے مار ڈالنے کی سزا ہے جس نے اس جیسی نکمی اولاد کو بھی گلے لگا رکھا تھا۔ اس نے پالا پوسا تھا، شادی کی تھی اور اپنی آخری سانس تک اس کے لیے کماتا رہا تھا۔